اللهم صل وسلم دائما ابدا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته. اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی ہو. اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی ہو. دیا پھول جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی. صدق اللہ العظیم. تحمید، توصیف، تسبیح، تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات واسطے. انگلت بے شمار تعداد کے حد و حساب درود و سلام سید القونین شفیع المسلمین ہادی کائنات رحمت للعالمین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم سالار اعظم پیر و مرشد پیر طریقت پیران پیر پیر کامل امیر شریعت رہبر شریعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گونج کے پڑھیں، زور سے پڑھیں، آواز سے پڑھیں. جناب محمد الرسول اللہ. درود پہ پڑھ دیں. اللہ کے نبی پہ درود پڑھنے کی باری ہے. آواز کوئی زبان خاموش نہ رہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے اردو کے بیانات کو آپ عرصہ دراز تفصیل سنتے رہے، سنتے آئے ہیں. ابھی جو کہ سفر پنجاب سے ہو کے آ رہے ہیں، پنجاب رہنے والے ہیں، مجھے حکم بھی ہوا ہے جماعت کی طرف سے، احباب کی طرف سے کہ آپ آج ہمیں پنجابی کے اندر اپنی زبان میں، مادری زبان کے اندر آپ ہمیں اپنے چند جملے میں سنائیں. تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اپنی زبان کے اندر آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں. صرف چند منٹ میں آپ کو لوں گا. بات سمجھانی ہے. اگر سمجھ آ جائے تو میرا ساتھ دینا ہے. سبحان اللہ آپ کی بتائے گی کہ آپ کی آواز، آپ کی بات میری آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اور اگر آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے تو پھر خاموش رہیے گا. میں سمجھ جاؤں گا کہ بات اوپر سے گزر رہی ہے، مجھے بھی بات کو ختم کر دینا چاہیے. اس لیے احباب گرامی قدر، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی ابتدا کے اندر صحابہ نے اپنا تن من دھن سب لٹا دیتا. صحابہ نے اسلام کی بقا واسطے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد رب کے رستے کے اندر قربان کر دیتی. اسلام کے واسطے صحابہ نے نہ وقت دیکھیا، نہ مال دیکھیا، نہ جان دیکھی، کوئی چیز نہیں دیکھی، اپنے رب کے رستے کے اندر قربان کی تھی. حضرات محرم کا مہینہ گزرے، میں اور تسی احباب نے معاشرے کے اندر ایک جملہ بڑا زبان سے عام سنے. لوگ بولن، لوگ کہن میرے تکلیف نہیں، دکھ نہیں، لیکن وہ جملہ چلتا چلتا اہل سنت دیا مسجد کے اندر، وہ جملہ چلتا چلتا اہل حدیث کے عوام کے اندر جو جملہ آیا ہے کہ لوگوں نے کیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. سنیے کیا بھی کہتے ہو نا، بولتے بھی ہو
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت توجہ رکھنا، میں کہتا ہوں تیرا جملہ بھی ٹھیک، تیری بات بھی ٹھیک، تیرا جملہ بھی ٹھیک، تیری گفتگو بھی ٹھیک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام زندہ رہتا ہے کربلا کے بعد۔ لیکن توجہ کرنا، میں جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں، اسلام پیدا ہوتا ہے صحابہ کی قربانیوں کے ساتھ۔ تو نے کربلا کے اندر اسلام کی بقا کو پہچانا، تو نے اسلام جہاں سے پیدا ہوا وہاں سے نہیں پہچانا۔ اسلام کو کندھا کس نے دیا؟ اسلام کو بال کس نے دیا؟ اسلام کے لیے جان کس نے لٹائی؟ حضرات آئیے توجہ کیجیے، میرے اور تمہارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز نہیں آئی بلند آواز سے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی دعوت کو پیش کیتا صحابہ کے سامنے رکھے، اور ساری کائنات کو کہہ دیتا ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے کائنات والے ہو کہہ دے ہو لا الہ الا اللہ۔ اسامہ مدنی بھائی اپنے آواز اپنے کلام دے اندر خوبصورت انداز دے اندر بیان کر رہے سی، تواڈے کولوں پڑھوا رہے سی، کہنے والے سی لا الہ الا اللہ۔ میرے محبوب نبی جی نے اعلان کیتا تے دسیا کائنات والے ہو بول دیو کہہ دیو لا الہ الا اللہ۔ عائشہ مسجد والے ہو کہہ دیو لا الہ الا اللہ۔ کائنات والے ہو سارے پڑھو نا لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا جی نے اس کلمے کا پرچار کیتا ہے، کلمے مبارکہ کو دسیا ہے، فاران دیا چوٹیاں تے چڑھ کے اعلان کیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اجے چوٹی تے کھڑے نے، حضرات توجہ کرنا، راول پنڈی دے آقا غور کرنا، دھیان کرنا، توجہ کرنا، اجے چوٹی تے کھڑے نے، میرے محبوب نبی نیچے نہیں اترے۔ چچا بولے ہے، سگا چچا بولے ہے، چچا بول کے کہتا ہے تبا لک یا محمد، اے بھتیجیا اے محمد، تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، نعوذ باللہ، تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو دیس کو نابود ہو جائے، تو اس واسطے سانو اتنے بلایا ہے، جمع کیتا ہے۔ چاچا بول کے کہتا ہے بھتیجیا تو مر جائے، رڑ جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ بھتیجے تو چاچا فتوا دین لگ پیا، جرم کی کیتا ہے، لڑائی نہیں کیتی، قتل و غارت نہیں کیتی، جرم نہیں کیتا، جرم صرف کی کیتا ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اپنی زبان جو کہہ دے ہو لا الہ الا اللہ، جرم کیتا ہے، اپنا چاچا مخالف ہو گیا ہے۔ ارے میرے نبی فارانتیاں چوٹیاں تے نہیں، رب نے آسمان تو جبریل اتارے ہیں، فرمایا محبوب تسی خاموش رہو، میں رب ہے ہاں، میں موجود کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ جڑا فانی نہیں، جواب دین تو موجود ہے۔ آسمان تو جبریل آئے، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ آسمان تو میرے رب نے جواب دیتا۔ حضرات توجہ کرنا، جڑی بات سمجھانی چاہ رہے ہیں غور کرنا۔ جدو دین کی دعوت کا پیغام آئے، میرا نبی اپنی زبان سے کہے قولوا لا الہ الا اللہ، تے چاچا بھی اپنا نہیں رہتا، چاچا بھی اپنا نہیں رہتا، چاچا بھی مخالف ہو جاتا ہے، ماما بھی مخالف ہو جاتا ہے، اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ حضرات آج سے دور دے اندر میں جڑا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، سبق دے کے پیغام دے کے جانا چاہ رہے ہیں، میرے فیصلہ بات تو آئے ہوئے مہمانہ دا پیغام توڑے سامنے راول پیٹھی دی احباب دے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ دوستا آج علماء دے خلاف زبان درازی کرنا ہے، ذرا غور کری۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث کدے نے؟ کہ نبی دے وارث منبر تے کھڑے ہو کے کہتے اشہد ان لا الہ، نبی نے کیا قولوا لا الہ الا اللہ، نبی نے فارانتیاں چوٹیاں دے کے اے علماء منبر تے کہندے، اے جناب اپنے جلسیاں دے کہندے قولوا اشہد لا الہ
الہ الا اللہ. آج لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. مخالف کون ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مخالف کون ہے؟ کل لوگ کلمے دی مخالفت کرتے سی، آج اتنی جرأت کوئی نہیں. آج مولوی دی، آج کلمے دی مخالفت دی جرأت نہیں. آج مولوی دی مخالفت کرو دی. مولوی صاحب مولوی چنگا کھائے تے تاوی برداشت نہیں. جے مولوی کو چنگا پائے تے تاوی قبول نہیں. اب آجی مریم نواز نے 25,000 پنجاب چلایا مولویاں دا. ادھے پنجاب نے مولوی کڈ چھڈے نے. یہ تے ساڈے وانگو چنگا کھان لگ پے. سانو قبول نہیں، برداشت نہیں. میرے ویر احباب توجہ کرنا، غور کرنا. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ اللہ دے دین دے وارث نے. یہ دین دے وارث قربانیاں دین والے حضرات توجہ کرنا. قربانیاں دیا چند مثالاں دے کے بات ختم کرنے والا. میں تے ویکھیا ہے نبی دے دین دے وارث قربانیاں دیندے نے. میں کوئلیاں دے لیٹے بلال نو سیرت دے اندر پڑھیا. ہاں میں سہیل دی سیرت نو پڑھیا. میں خباب دی سیرت نو پڑھیا. میں تے خبیب دی سیرت نو پڑھیا. اے اللہ جی میں تے پورا خاندان دی نواز سے کٹدا ہویا ویکھیا. میں تے عمار بن یاسر نو پڑھیا. میں تے یاسر نو بھی پڑھیا. میں تے سمیہ نو بھی پڑھیا. جنہوں دو اونٹاں دے نال باندھ کے دو گوگلے سے من چلا دیتا گیا. ایک خاتون نے پیغام اسلام کی پہلی شہیدہ نے پیغام کی دیتا ہے کہ لوگوں کٹ جانا لیکن کلمہ چھوڑنا. قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ نہیں چھوڑنا. کٹ جانا، مر جانا، زندگی میں مک جانی، لیکن کلمہ نہیں چھوڑنا. حضرات میں نے تاریخ کے اندر پڑھے ہیں، سیرت کے اندر پڑھے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو شاہ وقت نے بخارا جو نکال دیتا ہے. کیا بخاری تو دین کا کام کرنا ہے تو ساڑھے شہر کے رہ سکتا، دین واسطے کٹ دیتا ہے. امام بخاری نے اپنا گھر بھی چھوڑے، اپنی دولت بھی چھوڑی، اپنے والدین بھی چھوڑے، رشتہ دار بھی چھوڑے، سارا کچھ چھوڑ کے قلعے واسطے نکلے. دین واسطے، قرآن واسطے، حدیث واسطے نکلے. حضرات آج تھوڑے سامنے پیغام رکھنا چاہنا. راولپنڈی والے ہو، اگر علماء تو انہوں ریکویسٹ کر اپنا ایک بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کر دو، مدرسے کے اندر حافظ بناؤ، انہوں عالم بناؤ. پھر جواب میں تھا کون صاحب مدرسے دے حالات چنگے نہیں، تو سکولہ کے سارے بنی پڑھ دے، کالجہ دے وچ سارے او فرشتہ صرف لوگ رہتے ہیں. مدرسے دے حالات ٹھیک نہیں، مدرسے تینوں چنگے نہیں لگتے. تینوں بڑی جڑی پڑھائی کافر نے، یہودی نے، بے ایمان نے، میڈیا نے، انہاں ظالماں نے اسلام نے مخالف کیتا، مدارس نے مخالف کیتا، علماء نے مخالف کیتا، تیرا ضمیر قرآن تو دور کیتا. آج تسی استاد محترم کو قرآن سنے ایمان نہ دسو پھر نہیں کیتا وے ساڈا بچہ بھی قرآن میں پڑھے. تسی نہیں چاہتے تہاڈا بیٹا بھی اس طرح قاری پڑھے. اور تازہ تسی سنیا قاری عبداللہ سلمان، ایک چھوٹا جا بچہ، ایس بچے طرح چھوٹا جا بچہ 14-15 سال کا، پہلے عراق اور ایران کے اندر گیا. پوری دنیا دے قاری اتنے آئے، مقابلہ جت کے آیا. کدے وچ قرآن پڑھن کے اندر جت کے آیا کہ نہیں؟ تو انہوں پتا بچہ تیار کے نہیں کیتا. سارے بچوں اللہ اکبر، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. قاری عبداللہ سلمان تیار کرے کیتا ہے استاد محترم نے. پھر بالکل تازہ 10-15 دن پہلے الجزائر کے اندر اذان کا مقابلہ ہوا. خوبصورت اذان پڑھتا، پوری دنیا کا مقابلہ سی الجزائر کے اندر.
الحمدللہ وہ اندر بھی پوری دنیا سے دوسری پوزیشن لے کے آیا عبداللہ سلمان قطر کے اندر استاد کی دس نے 2 مقابلے جیت کے آیا تسی چاہتے ہو کہ تواڈے بیٹے بھی انٹرنیشنل قرآن کے قاری بنن اور استاد محترم نے سینکڑوں طلبا وہ جناب مالدیپ کے اندر جا کے قرآن سنا کے آتے ہیں انہوں نے باقاعدہ بلایا جاتا ہے حضرات آج علماء کے خلاف باتاں نہ کریا کرو علماء کے اوپر جناب جملے نہ کسیا کرو علماء کے خلاف جناب اپنی گفتگو نہ کریا کرو علماء اس طرح نے میرے بھائی علماء بھی انسان نے کمزوری کا پتلا نے خطاواں ہو جاندیاں نے جملے بھی ہو جاتے نے کلام بھی ہو جاتی ہے غصہ بھی ہو جاتا ہے معاملات بھی ہو جاتے نے جناب علماء دے نال انہاں دی زبان جو گل نکل آئے تے تو اس گل نو ہوا بنا دیتا ہے آپ ساری دیہڑی جو مرضی بولتا ہے تینوں فکر ہی کوئی نہیں میرے بھائی جیڑا فرشتہ تیرے کندیاں تے بیٹھا او جڑا فرشتہ ہی اس عالم دے کندیاں تے بیٹھا او تے تو سپیشل نہیں آیا تیرے بھی جملے لکھے جا رہے ہیں انہیں جملے بھی لکھے جا رہے ہیں گرامی قدر علماء نے قربانیاں دتیاں نے میں علامہ شہید کا تذکرہ کراں 87 کا جناب 23 مارچ کا اور شہادت کا قلعہ لکشمن سنگھ کا واقعہ میرے علامہ شہید کی دشمنی کی سی کسی دی زمین تے قبضہ کیتا سی کسی نے پلازے کو دبوچیا سی کسی دی جگہ تے کالونی بنائی سی میرے علامہ نے جرم کی سی علامہ نے جرم ایسی کہ لوگوں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر الہی کو کبھی کہہ نہ سکا کر میں حق کہوں گا حق لکھوں گا حق بولوں گا چاہے میری جان جاتی ہے تو چلی جائے شہید ہو کے بتا دیا لوگوں سن لو آج احسان شہید ہو کے جا رہا ہے میری قوم والوں بدلنا نہیں کٹ جانا یہ پیغام میرے شہید کا ہے آج اس میں باقی ہے میرے علامہ شہید نے 48 گھنٹے کا روزہ گرمیوں کا رکھ کے ملتان کی جیل کے اندر پابند سلاسل ہو کے بتایا کہ لوگوں ہم بھوکے مر سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا سودا کر سکتے اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہاں میرے علماء نے سفر و حضر کر کے بتایا دن رات میں سفر کر کے بتایا کہ لوگوں ہم دین کی قربانیاں دینے والے لوگ ہیں کیوں نہ ذکر کرو اپنے نوجوان عالم مولانا اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ جوانی کے اندر بیماری نے آ لیا کیوں دن رات قرآن کی دعوت دینے کے لیے سفر کرتے رہے ڈاکٹروں نے کہا حضرت آرام کرے میرے اقبال قصوری کہا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب آرام کمر میں کروں گا دنیا میں دین کا پیغام عام کروں گا نوجوان عالم ابھی لاہور میں حیات موت کی کشمکش میں بستر مرگ پہ پروفیسر ڈاکٹر عتیق اللہ عمر ابھی حیات ہے شوگر ہے فالج کا اٹیک ہے اور بستر پہ پڑا ہوا اللہ کے عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں روزانہ سوشل میڈیا کے اوپر دین کی دعوت کو عام کر رہا ہے وہ شعر قرآن عام کر رہا ہے حدیث عام کر رہا ہے ہاں یہ علماء جو بستر مرگ پہ بھی تجھے دین کا پیغام دے اور تیری زبان چلے علماء کے خلاف تو بات کرے علماء کے خلاف تو تان کرے علماء کے خلاف کیوں وہ تجھے دین دیتے ہیں اس لیے اور آخری بات یہاں پہ یہ لوگوں سن لو یہ جملہ نوٹ کر کے جائیے گا یہ مت سمجھیے یہ مساجد یہ مدارس یہ تو علماء کی مجبوری ہے یہ علماء کی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں مولویوں کا کاروبار ہی ہے کہ کاروبار ہے نہ کرنے پہ مسیحا پڑھانے پڑھنے پیو بھی مولوی صاحب پتر بھی مولوی یہ سمجھتے ہیں یہ ان کا کام ہے یہ ان کا بزنس ہے بھیا نہیں اگر اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں
میرے نبی کی فراست نہ ہوتی، میرے رب کا دین نہ ہوتا، آج ہم آپ سے بہتر اپنی دنیا داری میں کاروبار بھی کر سکتے تھے، پلانے بھی بنا سکتے تھے۔ ہم نے دین کو نہیں بیچا، ہم نے درویشی کا رستہ چنا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یاد رکھنا، اگر علماء کی آپ نے فقار کو بحال نہ کیا، علماء کی آپ نے توقیر کو بحال نہ کیا، یوں ہی تذلیل اور تحقیر کو سوشل میڈیا پہ کرتے رہے، اگر علماء نے اپنا رستہ بدل لیا، انہوں نے مسجد کے ممبر و محراب اور مصلے چھوڑ کے، کیا علماء کاروبار نہیں کر سکتے؟ جنرل اسٹور مولوی نہیں چلا سکتا؟ بتائیں، کاروبار کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ الیکٹرونکس کا کام نہیں کر سکتے، پلازے ہم نہیں بنا سکتے،